انسانی تاریخ میں یروشلم وہ واحد شہر ہے جو دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب کا گڑھ ہے، یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ ان کے لیے یہ جگہ بہت مقدس ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت پرانی اور رہسیمئی ہے۔ اس شہر پہ کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہودی بکھر گئے، مارے سے پھرتے بے گھر۔ آج بھی آثار قدیمہ کے ماہر اس کھنڈروں میں پرانی دبی ہوئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے سے پہلے موجود تھی۔ یہ شہر داؤد علیہ السلام کے سمے میں پہلی بار تعمیر ہوا تھا۔ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ داؤد علیہ السلام کا نام 16 مرتبہ قرآن کریم میں آیا۔ داؤد علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے علاوہ داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر بھی پکارا۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملنے سے 1000 سال پہلے، جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے کئی علاقے چھن چکے تھے، اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لہذا بنی اسرائیل نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس دور کے نبی یعنی شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے رب ہم پر بادشاہ مقرر کرے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 246۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ چن دیا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247۔ مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی، جب تک تابوت سکینہ نہیں مل جاتا ہم طالوت کو اپنا بادشاہ نہیں مانیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کیوں چاہتے تھے کہ یہ ملے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سمے میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ دراصل یہ ایک انفائنائٹ ایلیمنٹ باکس تھا، یعنی جو اس کو جیسا دیکھنا چاہتا یہ اس کو ویسا ہی ایلیمنٹ کا نظر آتا۔ کوئی اس کو لوہے کا دیکھتا اور کوئی سونے کا، اور کسی کو لکڑی کا نظر آتا۔ یہی وہ صندوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ آدم علیہ السلام کی تعمیر کے لیے مٹی لایا تھا۔ دراصل یہ آدم علیہ السلام کا لگیج تھا۔ آپ اس میں اپنی ضروری چیزیں رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے جنت کو رخصتی کا سلام کیا تو یہ آپ اپنے ساتھ لے آئے اور کچھ چیزیں بھی ساتھ لائے، جیسے اس پھل کی ڈال جو آپ نے جنت میں توڑی اور اس کا پھل کھایا۔ یہ ڈال آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے طور پہ کام آئی، اور باقی اور ضرورت کی چیزیں جو دیگر پیغمبروں کے کام آئیں۔ وقت پہ یہ چیزیں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ عطا کیا کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس صندوق کو پوری زندگی اپنے پاس رکھا، اور آپ کے بعد یہ وراثت کے طور پہ آپ کی اولاد تک پہنچتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، بس یہیں سے یہ اسرائیلی صندوق کہلانا شروع ہوا۔ آپ کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ ایسے ہی یہ صندوق موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ حضرت تعالیٰ کے مطابق اس میں تورات کا اصل نسخہ جو طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، پتھر پر لکھا ہوا تختیوں میں اس میں موجود ہے۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے کھانے عطا کرتا تھا، بادل سے ان پہ سایہ کرتا، مگر حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک نااہل، منافق اور اللہ کا احسان نہ ماننے والی قوم تھی۔ انہوں نے قرآن کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دی ہے، یہ من و سلوہ سے بور ہو گئے تھے اور اس جنت کے کھانے کو بسرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں ترکاری دے، ککڑی، پیاز، ساگ، گیہوں وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ادنا کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ بس یہیں سے اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوا اور چیزیں جلدی سڑنے لگیں، جیسے گیہوں کی پکی ہوئی روٹی اور باقی تمام چیزیں۔ یہاں سے ہی فرمنٹیشن سائیکل بڑھ گئی اور انسان
انسان جلدی بوڑھے ہونے لگے، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اس کی وجہ سے آج کی تاریخ میں انسان کی اوسطاً عمر 85 سال ہے، جو کہ پہلے 400 برس ہوتی تھی۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے در حقیقت ایک سکینت کا سامان تھا۔ بنی اسرائیل کو جنگ، ہار یا اور کوئی مشکل پیش آتی تو یہ اس سکی تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوا کرتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے، تو ان کی بدعمالیوں کی نبوست کی بدولت ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہاں میں بتاتا چلوں، یہ وہ قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض، مگر مسلمانوں سے پہلے یہی وہ قوم تھی جو اللہ کی لاڈلی قوم کہلائی جاتی، مگر انہوں نے بہت ناشکری کی، جیسے سامری جادوگر سے گمراہ ہونا، سونے کے بچڑے کو پوجنا، منو سلوا کو بسرانا، قتل کو چھپانا، طالوت کے منع کرنے پر نہر کا پانی پینا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249، اور ان گنت شیطانیاں۔ یہی وہ قوم ہے جو شیطان کی سیدھی مددگار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے چین ریئیکشن میں ہے، جو کہ اب تک جاری ہے۔ یہ عذاب غزوہ ہند کے دن ختم ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، پھر یہودیوں کو پہلی مار اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار سے پڑوائی۔ اس لشکر نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دی، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر گندی جگہ پہ پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر قوم عمالقہ کو کیپچر کر لیا گیا اور ان پر بھی ایک عذاب آیا۔ ان کی بستیوں میں ایک وبا پھیل گئی اور لوگ مرنے لگے۔ پھر کچھ ہی سمے میں کئی بستیاں ویران ہو گئی، لہذا انہیں سمجھ آ گیا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، جو اس صندوق کی بے حرمتی پر ان پہ نازل ہوا۔ لہذا انہوں نے فوراً اس صندوق کی تلاش کی اور ایک بیل گاڑی پر لاد کر اسے ہکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی تحویل میں کر دیا۔ ایسے وہ صندوق ڈولتا ڈولتا شمیر علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ یوں شمیر علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور شرط کے مطابق، یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر، بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار نے اسرائیلیوں کو جالوت سے مقابلے کی دعوت دی۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249۔ جالوت ایک دیو ہیکل انسان تھا۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم سے تھا، جس کو فلسطینی جانور کی طرح رکھتے تھے، مگر پورے اسرائیل میں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور بہت بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں جالوت کو قتل کیا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 251۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور ان کی دلوں میں داؤد علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے، اور آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی، اور آپ پہ ایک آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی جس کا نام زبور ہے۔ آپ نے ہی تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ایک ہیکل یا محل تعمیر کروانا شروع کی۔ آپ نے بنی اسرائیل پہ 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کے مکمل نہ ہو سکا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جناتوں کی مدد سے مکمل کروایا۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، یا کنگ سلیمان ٹیمپل، یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ جناتوں پہ حکومت کرتے، جانوروں کی بھاشا سمجھتے، اور ایسی سلطنت کے مالک تھے جو آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ کبھی ملے گی۔ اس کے لیے آپ نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔
सूरा नंबर 38 आयत नंबर 35। हैकल सुलेमानी बनने में 7 साल का समय लगा और यूं ये हैकल 420 साल तक कायम रहा, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें बन गईं। शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद। ये शदीद दुश्मनी और खूरेदी एक तवील अरसे तक जारी रही, यहाँ तक कि 7 सदी क़ब्ल मसीह में हशवरी फ़ातिहीन ने सल्तनत इसराइल का ख़ात्मा कर दिया। यूं बनी इसराइल टूट कर सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबुल के बादशाह वक़्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और हैकल सुलेमानी को भी तोड़ फोड़ के मिट्टी कर दिया। इस दौरान ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक न मिल सका और यहूदी भी इस हमले से दरबदर होके रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोर्श कबीर, जिनको ज़ुल्करनैन या साइरस द ग्रेट भी कहते हैं, इन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बिना किसी खूरीदी के यरूशलेम का कब्ज़ा छुड़वाया। ऐसे यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हुए और फिर से हैकल सुलेमानी को तामीर करने लगे। इस बिना पर यहूदी ज़ुल्करनैन को अपना मसीहा भी करार देते हैं। इस दौरान हैकल सुलेमानी दोबारा बनकर तामीर हुआ, लेकिन ये तामीर भी सिर्फ 420 साल ही टिकी, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना यहूदी इस जगह वापस ना ला सके, जो पहले हैकल की बर्बादी के वक्त गायब हुआ था। इस दौरान यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। लिहाजा 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके उसे तबाह और बर्बाद कर दिया और उस हैकल को जो इन्होंने ज़ुल्करनैन के दौर में बनाया था उसको गिरा दिया। बस एक दीवार छोड़ गया जिसके सामने आज भी ये खड़े होकर दुआएं करते हैं। ऐसे हैकल दूसरी बार टूट गया। इस हमले के दौरान तकरीबन 1,25,000 यहूदी मारे गए और कईयों को गुलाम बनाकर जानवरों के सामने फेंक दिया। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए भी सामने न आया कि संदूक सकीना का क्या बना। ये संदूक सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है, इस मसले पे दुनिया के कई हिस्सों में कई दावे सामने आते रहे। मिसाल के तौर पे कुछ यहूदी मानते हैं कि ये उर्दन में है और कुछ ये कहते हैं कि ये अटोबिया के गिरजाघर में है और कुछ कहते हैं ये बरतानी तख्त के नीचे है। माहिर आसार कदीमा और यहूदी संदूक को ढूंढने के लिए हर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर इस वक्त ये कहाँ मौजूद है ये कोई नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मेंशन मत करना, वरना यहूदियों को पता लग जाएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।